سلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ والسلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان. جی سر، حکم کریں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ندیم 3 بھائی، مرتبہ سے گفتگو. حکم کریں ندیم بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ جی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ بھائی باغ فدق پر بات چیت ہوگی، تو میں آپ کی آپ خدمت میں ہی سے حاضر ہوئی ہوں. تھی یا آپ کی ٹیم سے؟ مجھے نہیں، میں صرف اسی آن لائن اگر مجھ سے گفتگو کی ہے تو کی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا اتنا. ہوں. مجھے آپ کا چہرہ آشنا ہاں تو لگتا ہے کہ آپ باغ نے پہلے کال کیا ہے، لیکن کس موضوع پہ بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں. ابھی آپ گفتگو کریں، بسم نہیں، اللہ، کیا بات تو چاہتے ہیں؟ کسی موضوع پر نہیں ہوئی. بات کسی موضوع پر نہیں ہوئی، لنک جوائن ہی نہیں ہوا. اچھا اچھا، آپ کے ساتھی بول رہے تھے کہ اپن اصول اور ضوابط کے ساتھ بات کریں گے، آپ کوئی مکمل عالم دین ہے گفتگو کیا؟ ہوگی. یہ الحمدللہ میں عالم کورس کر رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں. حفظ کرنا اور ہوتا ہے، عالم کورس کرنا اور ہوتا ہے، عالم ہونا اور ہوتا ہے. تو آپ عالم نہیں ہیں، ابھی کچھ پڑھ ہاں رہے ہیں، طالب جی علم. طالب علم. جی سر، حکم کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں، حکم کریں. ہاں تو مجھے باغ فدق کے تعلق سے جو شیعوں کا موقف ہے وہ مکمل موقف کیا ہے؟ باغ فدق موقف یہ ہے کہ یہ باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جنگ کے ملا ہے، اس لیے قرآنی حکم کی روح سے یہ ان کا خالص پراپرٹی تھا، پرسنل پراپرٹی تھا. جیسے آپ کی پرسنل پراپرٹی، آپ کی دکان ہے، آپ کی مکان ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے، کسی کا دوسرے کا حق نہیں بنتا، یہ خالص مال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کی تملیک کرا دی تھی، اس کی ملکیت منتقل کرا دی تھی، یا ہبہ کرایا تھا، بخشا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو. اور پھر اس کی آمدنی بہت بہت زیادہ تھی، اس کی آمدنی بہت اللہ کے نبی وسیع صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کر دیا دی تھا، تھی. دیا تھا، جی ہاں. اور پھر اور اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی، اور اس کی رسول پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کی آمدنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی آمدنی سے اپنے نبوت کے اخراجات، یعنی لوگوں کے قیادت کے اخراجات ہیں، غریبوں کی مدد کرنا ہے، فوج بھیجنا ہے، کہیں جنگ ہونا ہے تو اس کے خرچے ہیں، لازمی بات ہے. لوگوں کو مختلف مشنز پہ بھیجنا ہے، اس کے خرچے ہوتے ہیں، یہ چلاتے تھے. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے ملک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. تو ابو بکر عمر ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا، غصب کیا تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا تھا یہ ہمارا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے تم سند لے کے آؤ کہ تمہارا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے سند لے کے آیا تھا، ام ایمن امیر المؤمنین علیہ السلام کو شاہد بنا کر کے پیغمبر نے مجھے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شہادت کو نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس شہادت کو نہیں مانتے تو یہ تو پیغمبر کا اپنا پراپرٹی تھا، ذاتی مال تھا، اس کو تو مانتے ہو، یہ میرا میراث بنتا ہے، پھر ارث بنتا ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد تو ہے نہیں، صرف میں ایک ہی بیٹی ہوں. ازواج 9 ہیں، ازواج کو تو ثمن ملنا ہے، ازواج کو حق، ان کا حق ہی نہیں بنتا. 8 حصے میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے، تو باقی سارا حصہ 8 میں سے 7 حصہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی، اب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہماری میراث صدقہ بن جاتی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اس مسئلے پہ جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی حدیث نہیں بولا، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ابو بکر عمر سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے. یہ ہمارا موقف ہے خلاصہ فدق کے مسئلے پہ. جی اچھا، اس سے پہلے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے آپ کے اصول کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں؟ سمجھ جاؤ بس، یہ اصول کیا ہے، سمجھ کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے کیا ہے اصول ضوابط کیا ہے، اس کو سمجھ جاؤ اچھی طرح سے. نہیں تو کیا اصول کو سمجھائیے تو صحیح، عوام کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ اپنی عقل ٹائم سے ضائع نہ سمجھتے ہیں، کریں کسی اور کے پلیز، فہم سے ٹائم سمجھتے ہیں. ضائع نہ کریں پلیز. کتاب قرآن نہیں مجید نہیں، کو سوال سمجھنے یہ کے تو لیے، اصول ہے نا. قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہاں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہوتے. تو قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کی سمجھ کا طریقہ ہے کہ اس کا مفسر کون ہے، اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو سمجھنے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا طریقہ کار کیا ہے،
اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہم السلام کی طریق سے ہم تک پہنچتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر اس کی دلالت واضح ہے، یعنی ایک شخص عربی جانتا ہے، لسان جانتا ہے، محاورہ جانتا ہے، اس اہل بیت علیہ السلام کے اس زمانے میں کس طرح بولی جاتی تھی وہ سمجھتا ہے، تو اگر وہ اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی دلالت واضح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اگر حدیث واضح و دلالہ نہیں ہے، یعنی وہ مبہم ہے، تو پھر مبہم ہے، پھر متشابہ ہے، پھر وہ ہم کہیں گے یہ حدیث ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جب تک کہ ہم ایسے دلائل ملیں، ایسے قرائن ملے کہ ہمیں سمجھ آ جائے، تو اس وقت تک اس کو ہم رکھتے ہیں متشابہات میں۔ یہ اصول ہیں حدیث اور قرآن سمجھنے کے لیے۔ اب ٹائم ضائع نہ کریں، کوئی کام کی بات ہے تو کر لیں، بسم اللہ۔ جی آپ نے جو بات کہی باغ فدق کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا، تو یہ تو صریح کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، اپنی زندگی میں کوئی وارث کو وصیت نہیں کر سکتا، وراثت تو مرنے کے بعد بڑھتی ہے، تو اللہ کے نبی سے ہم اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو وصیت اگر ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی کو عطا نہیں کر سکتے تھے، کیوں نہیں عطا نہیں کر سکتے؟ عطا کر سکتے ہیں، وارث کو نہیں کر سکتے۔ وراثت کے قاعدے اصول آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کسی کو عطیہ دے سکتا ہے، لیکن وارث کو چھوڑ کر دے سکتا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں، 1/3۔ نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم۔ آپ کے کہنے سے غلط کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں، آپ کو مسئلہ نہیں معلوم بھائی صاحب سن لو۔ میں نے بتایا آپ کو مسئلہ، آپ کو کہاں معلوم تھا یہ مسئلہ؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص جب وصیت کرتا ہے، وصیت، بھائی چپ کرو نا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں چڑھتے ہو؟ کوئی بھی شخص جب اس کی میراث ہوتی ہے تو وہ اپنے میراث کے سلس میں، اپنی میراث کے 1/3 میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکے میراث میں۔ اللہ کے نظم کی واضح حدیث ہے، پلیز چپ کرو، پلیز۔ کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ اور بھائی چپ کریں آپ نے نبی پر جھوٹ کیسے بولا؟ اور بھائی پہلے چپ کریں، اب میں بات سننے دو نا۔ اب اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ، آپ کی بات کافی تسلی سے سنا، ابھی آپ کی بات پہ میں نے جب اشکال کیا تو آپ مجھے بولا تسلی سے سنا۔ آپ نے یہاں پر انبیاء کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، صحابہ کی تو آپ کرتے ہی ہو، نعوذ باللہ۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ کہ انبیاء اکرام دنیا میں مال و دولت جمع کرتے تھے، اور اہل بیت نعوذ باللہ جائیداد اور مال کے لیے صحابہ سے لڑ لیے اور ناراض ہو گئے۔ یہ الزام بہتان حضرت فاطمہ پہ کیوں لگایا آپ نے؟ اچھا، اب ہمارے جواب سن لو بھائی صاحب۔ ان بھائی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وارث کو نہیں دے سکتا۔ ابھی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ابھی آپ 5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا وارث ہے؟ میں دے سکتا ہوں، وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، وہ تحفہ ہوگا۔ تحفہ ہے، ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا بھائی۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں، سنیں بھائی صاحب پہلے ہمارا موقف سنیں۔ حق و باطل کو خلط مت کرو، جان بوجھ کے چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو۔ اور بھائی صاحب ہم یہ نہیں کہتے ہیں، خلط بند کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی صاحب ہماری بات سنیں گے؟ آپ کو وراثت کا معنی ہی نہیں معلوم کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو وراثت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو اس میں وراثت کو کیوں آپ بیچ میں لاتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کوئی چیز اپنے وارث کو دے ہی نہیں سکتے۔ اور بھائی اپنی مال سے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے اپنے فرزند کو، جیسے آپ اپنے بیٹے کو ایک مقام دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ میں نے کب کہا ہے کہ وراثت میں سے دیا ہے؟ ارے بھائی ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پلیز۔ تھوڑی ہوتا کہ آپ ہی بولے جاؤ گے اور ہم نہیں بولیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری صدقہ نہیں ہوتی، تو ازواج کو کیا حرام کرنے کا خواہش ہے کہ وہ میراث طلب کر رہے ہیں؟ نہیں، ازواج کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا، واضح بات ہے، تبھی انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا ہے۔ انما یاکل آل محمد فی هذا المال فانتهى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى ما اخبرتهن، تو پھر وہ جو ہیں انہوں نے اسٹاپ کیا، ازواج نے پھر مطالبہ نہیں کیا۔ فكانت هذه الصدقه بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليها۔ یہ صدقہ علی علیہ، کس صدقے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں فدق کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں تھا کہ صرف فدق ان کے پاس تھا، بہت سارے اموال تھے، مدینے میں عوالی کے مقام پر باغات تھے، بنو النذیر کے قبائل جن کا اجلاء کیا تھا پیغمبر نے، سب ان کے جائیداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ ان کے بہت یہودیوں کے بہت سارے اموال تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ صدقہ علی علیہ السلام کے پاس تھا، علی علیہ السلام نے عباس کو نہیں دیا۔
ثم كان بيد حسن ابن علي، پھر حسن ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، ثم بيد حسین، پھر ابن علی، پھر امام حسین علیہ السلام کے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر حسن ابن حسن الی آخری. تو اس میں فدق کا کہاں ذکر ہے؟ اور اس میں کہاں ذکر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انتظام کس کے ہاتھ میں، اس پہ ہم کو غصہ آیا؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ صریح لفظ ہے بخاری کا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غضب ابو بکر کے غصب پہ اور ابو بکر کی افتراء پہ آیا کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ. جو ہی انہوں نے سنا کہ ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی کو غضب آیا، پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں فرمائی ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ، یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غضب آیا ہے کہ وہاں پر کیا تھا، وہاں پر انتظامیہ کسی شخص کے ہاتھ میں تھا. وہ حدیث دکھاؤ ہمیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دکھاؤ وہ حدیث، دکھاؤ وہ روایت. جی سر دکھاؤ روایت. ہاں جی، آپ نے جو حدیث صحیح مسلم کی پڑھی اس میں آپ نے کافی ڈنڈی ماری اور آپ کی کلائی اسی حدیث سے کھل گئی. ایک طرف جب میں نے یہ حدیث پیش کی آپ کو کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے ہاتھ میں ہی باغ فدق کا مسئلہ رہا، تو آپ بولتے ہیں اس میں باغ فدق کا تذکرہ کدھر ہے؟ تو صحیح مسلم کی جو روایت آپ نے پیش کی اور جو مسئلہ وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ 4 الفاظ حضرت علی کے تعلق سے استعمال کیے کہ خائن، کذاب، غدار، جھوٹے سے میرا فیصلہ کرائیے، آپ نے بڑی چالاکی مکاری سے ابوبکر صدیق پہ فٹ کر دیا. وہ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ جو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو ذمہ داری حضرت عمر نے باغ فدق کی حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کو دی تھی، حضرت علی نے پورے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، حضرت عباس کو اختیارات سے محروم کر دیے، جس پر حضرت عباس کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے 4 جملے ادا کیے جو صحیح مسلم کے ہیں: خائن، کذاب، دھوکے باز، غدار سے ایسے کچھ الفاظ ہے 4، اور اس سے میرا فیصلہ کرائیے. تو مسئلہ باغ فدق مانگنے کا نہیں تھا، باغ فدق کا انتظام دے دیا گیا تھا جس کو حضرت علی نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. حضرت عباس کو کچھ نہیں دیا، اس کی شکایت لے کر آئے تھے، باغ فدق کا مطالبہ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے انتظام میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ شکایت لے کر آئے تھے. بھائی وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، تم ایسے نہ بولا کرو نا خارج سے. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات پہ غضب تھا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. ارے ہمارا تو ایمان یقین ہے کہ جب ان کے سامنے حدیث رسول بیان کی گئی ہے تو وہ اس پر ایمان لائے گی. جھوٹی حدیث پہ ایمان نہیں لائی ہیں، جھوٹی جب حدیث بیان کیا تو ان کو غضب آیا ہے، جب حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا، غصہ آیا. یہ نص ہے بخاری کا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں غضب آیا ہے؟ صحیح مسلم میں صحابہ کی پوری جماعت وہاں بیٹھی تھی. حضرت عمر نے جب پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو وہاں صحابہ کی جماعت نے گواہی دی، اہل بیت نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے. سب ابوبکر صدیق اکیلے راوی نہیں ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو بکر اکیلے راوی ہیں. دلیل چاہیے آپ کو؟ اہل بیت راوی ہیں، عائشہ خود شہادت دیا. اکیلے، ارے بھائی اکیلے عائشہ کی خود حدیث ہے کہ یہ صرف ابو بکر کی. ارے حضرت فاطمہ کے پاس کون سی حدیث تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تو حدیث تھی کہ انبیاء کی وراثت نہیں. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے آیا قرآن ہے، وورث سلیمان داؤد، قرآن کی آیت ہے. بھلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بھلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اپنی اولاد کا میراث ان کو عطا کرو. کہاں پر زہرا سلام اللہ علیہ کو استثناء کیا گیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق ضائع نہ کرو. بیٹی کو ہاف حصہ ملتا ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں بیٹی کے مقابلے میں، یعنی بیٹی کو حصہ ملتا ہے. غلط ترجمہ قرآن کی آیت ہے. بیٹی کے 2 حصے کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 2 بیٹے کا 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو سب بیٹی کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین. بیٹے کو 2 بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے. ہاں 2 بیٹیوں والا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے. یہ ہے ترجمہ صحیح. تو بیٹی کو ملتا ہے نا، لیکن آپ بیٹی کو ملتا ہے، اس سے استدلال جو بیٹی کو ملتا ہے نا. قرآن نے کہہ دیا کہ بیٹی کو ملتا ہے اور بیٹی کو ملتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو سب پورا مال بیٹی کو ملے گا نا. بیٹا پیغمبر کا تو بیٹا ہے نہیں. کیا ہے
اس میں آگے کیا ہے؟ آگے کیا؟ تم پڑھو آگے کیا آگے اس آیت میں آگے کیا ہے؟ پڑھو تم. وَلَهُنَّ الرُّبُوُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. آگے نہیں ہے کہ جب تمہاری جو وصیت تم چھوڑ جاؤ تو اس میں تمہاری بیویوں کا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. وہ بیٹی وہ ازواج کے لیے اگر کوئی شخص مرتا ہے عزیزو، اس کی بیٹی اس کا کوئی اگر ایک مرد مرتا ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ربع ملتا ہے، ربع ایک چوتھا ملتا ہے. وہ بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص مرتا ہے، اس کا اولاد بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے، چاہے 2 بیوی ہے، 3 بیوی ہے، 4 بیوی ہے، اس بیویوں کو ثمن ملتا ہے، 1/8 ملتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے بیٹی سے؟ وہ بیٹی کے متعلق نہیں ہے. لیکن نبی کی بیویوں کو کتنی وراثت دی حضرت علی نے؟ حضرت وہ ابو بکر کے ہاتھ میں تھا. کیوں؟ حضرت علی کے زمانے میں حدیث میں کیا ہے کہ باغ فدق کی ذمہ داری حضرت عمر نے حضرت علی کو دے دی تھی. او بھائی آپ خلط کر رہے ہیں. میراث پہ ابو بکر نے قبضہ کیا. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام ان کو دے دے، ازواج کو دے دے؟ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں تو انہی کے پاس تھی نا، تو آپ اس کو چھوڑے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کو، بی بی کو غصہ اس بات پہ آیا ہے کہ انتظامیہ کس نے، وہ کس روایت میں لکھا ہے؟ یہ حدیث نمبر 3093 اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. امام زہری کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ ان دونوں جائیداد کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اسی طرح چلا آتا رہا ہے. اب امام زہری کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کب بات بیان کی؟ زہری کی بات کب حوثیوں پہ حجت ہے بھائی؟ زہری کی بات کب حجت ہے ہم پہ؟ زہری پورا عبارت پڑھو نا تبھی پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے. آپ کے مذہب میں کچھ نہیں ہے. آپ کی مثال عقل پسند کی ہے کہ جو کتاب و سنت میں اپنی عقل گھسا کے اعتراضات کرتا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب ہمارا ہی ہے. ہماری حدیث اور ہماری آیتوں پہ تو اعتراض کرتے ہو آپ. یعنی شیعوں کا کوئی کتاب نہیں ہے. امام زہری اس حدیث 3093 میں کیا بول رہے ہیں کہ یہ سلسلہ امام، آپ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہو نا، منہج سلف کو آپ نے چھوڑ دیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ جہنم میں جائیں گے، حدیث حوض بخاری میں متواتر ہیں، تو ہم صحابہ کی کیوں اتباع کریں، سلف کی کیوں اتباع کریں، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. سن لو اللہ تعالیٰ نے فوائد ابن اخی میمی الدقاق، متوفى سنہ 309، چاپ ازواء السلف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. حدثنا صفحہ نمبر 553 میں عائشہ سے روایت کرتے ہیں واختلفوا فی میراثہ. عائشہ نے کہہ دیا اپنے بابا کی تعریف کرتے ہوئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا. فما وجدوا عند احد من ذلك علما، کسی کے پاس بھی پیغمبر کی میراث کے لیے کوئی حدیث نہیں تھی. فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے بھائی. اور بھائی یہ خود عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس حدیث کو کسی اور نے نہیں سنا ہے پیغمبر سے، صرف ابو بکر نے سنا ہے، صرف ابو بکر. اور اہل بیت علیہ السلام، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، بلاغ مبین واضح طور پہ تبلیغ کرنا واجب ہے. میراث کس کو ملتا ہے؟ یا تو بیٹی کو ملے گی، بیٹا تو ہے نہیں، یا والدین کو ملیں گے، والدین ہیں نہیں، بیٹا ہے نہیں، یا ازواج کو ملیں گے. نہ ازواج کو بتایا اس حدیث کا، نہ بیٹی کو بتایا. کس کو؟ ابو بکر ادعا کر رہا ہے مجھے بتایا. بی بی سلام اللہ علیہ بیٹی کون ہے؟ سید النساء اہل الجنہ. جو ہی انہوں نے ابو بکر کے منہ سے سنا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، بلکہ خود ابو بکر نے اس کو جھٹلایا. ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا. ملاحظہ فرمائیے، ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو دکھا دوں کہ کہاں پہ ابو بکر نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، جزء اول، چاپ دار الحدیث. یہاں پہ حدیث نمبر 14، صفحہ نمبر 171، اسناد صحیح. اچھا، ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ،
کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے اس کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہلہ، ابو بکر نے خود کہا کہ اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے. اس بھول گیا تھا نا اس وقت، اس نے خود ابو بکر نے اعتراف کیا کہ اہل بیت کو میراث ملتا ہے، میراث ہوتی ہے پیغمبر کی. پھر مسند احمد ابن حنبل بتحقیق شعیب الارناؤوط جلد نمبر 1 چھاپ مؤسسۃ الرسالہ صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 14، وہی حدیث. ابو بکر سے رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث آپ کو ملتی ہے یا اہل بیت کو؟ فقال لا اہلہ لا بل اہلہ، نہیں مجھے نہیں ملتا، اہل بیت کو ملتا ہے. اسناد حسن، بل جميع رجاله رجال الشیخین، اس کے سب رجال شیخین ہیں، غیر الولید ابن جمیع فمن رجال مسلم. ولید ابن جمیع رجال بحدیث بشرط مسلم صحیح ہے، سب رجال اس کے رجال شیخین ہیں. ولید ابن جمیع رجال بخاری میں سے نہیں، رجال مسلم میں سے، یہ بشرط مسلم صحیح ہے حدیث. ابو بکر نے خود اعتراف کیا، عائشہ نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ابو بکر کے پاس ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کا ارث ان کو دیا کرو. بیٹے کو دگنا بیٹیوں کے مقابلے میں ملتا ہے، یعنی بیٹی کو ملتا ہے، اور اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا سارا مال بیٹی کو جائے گا. اگر بیوی ہے تو بیوی کو صرف، اگر ایک بیوی ہے، 2 بیوی ہے، 3 4 فرق نہیں کرتا، ان کو صرف 1/8 تمام بیویوں کو 1/8 ملے گا. اور وہ بھی جائیداد سے نہیں ملے گا، جائیداد کی قیمت ان کو دیا جائے گا، جائیداد صرف اولاد کو ملے گا. اگر بی بی سلام اللہ علیہا کو جائیداد نہیں ملنی ہے تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. وورث سلیمان داؤد. اور کیوں پھر یہ پیغمبر کے عصمت کے رد ہے. ابو بکر کو کیوں بتایا؟ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر کو تو میراث ملنی نہیں، ازواج کو ملنی ہے، بیٹی کو ملنی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے. تم پیغمبر کی عصمت کو، ان کی نبوت پر کہ اس نے نبوت میں خیانت کیا ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ. قرآن میں اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو آتش جہنم سے بچاؤ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پرواہ نہیں تھا کہ اپنے سب اتنے تعریف کر رہے ہیں، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں ہمیشہ. وہ ان کو نہیں بتایا ایک دفعہ کہ میری میراث اس طرح ہوتی ہے. بہرحال بھائی صاحب، اب میں جو ہے نا آپ سے خداحافظی کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ مزید آپ کے ساتھ گزارتا ہوں، پھر میرے پاس مزید لوگ منتظر ہیں، ان سے گفتگو کرتا ہوں. آپ نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا سوائے جھوٹ کے. کبھی پیغمبر پہ جھوٹ باندھو، کبھی اہل بیت علیہ السلام پہ جھوٹ باندھو. وہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غصہ آیا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے بھائی؟ کس روایت میں؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں اعتراف نہیں کرتا کہ ابو بکر نے، بخاری کی روایت ہے کہ ابو بکر نے جو ہی حدیث کی روایت کی ہے بی بی کو غصہ آیا ہے. ارے آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اسی روایت کو توجہ دھیان سے پڑھیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 6725، جس کو امام بخاری نے جس باب چیپٹر کے تحت لایا ہے کہ قرآن حدیث کا علم سیکھو، ورنہ ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں جو اٹکل پچو والی باتیں کریں گے جیسے آپ کر رہے ہو. آپ کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے نا، وہ حدیث میں دکھاؤ کہ بی بی سلام اللہ علیہ سیدہ نساء اہل جنہ کو اس لیے غصہ آیا ہے کہ ابو بکر نے کہا تھا انتظام کس کے ہاتھ میں ہوگا. وہ دکھاؤ. میں سنتے نہیں ہے نا آپ سنتے نہیں ہے نا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باغ فتح کا مسئلہ لے کر. تو غصہ صرف حضرت فاطمہ کو کیوں آیا، حضرت عباس کو کیوں نہیں آیا؟ آپ کہاں سے معلوم کہ عباس کو نہیں آیا؟ ثابت کرو عباس کو غصہ نہیں آیا. عباس بتاؤ. ہاں بتاؤ. نہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کو غصہ نہیں آیا نا، مجھے ثابت کرو کہ عباس کو غصہ آیا ہے. آپ خبر دے رہے کہ عباس کو غصہ نہیں آیا. حضرت فاطمہ کو غصہ آیا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو غصہ آیا ہے. انہوں نے کبھی ان سے ابو بکر سے بات نہیں کی ہے. مان لو دولت کے لیے لڑیں گے صحابہ سے. آپ بتاؤ حضرت عباس کو کب غصہ آیا؟ مال دولت کے لیے نہیں لڑا ہے، لیکن اس لیے لڑا ہے کہ ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسند پہ قبضہ کیا ہے، ان کے اہل بیت کو ان کے رزق سے محروم کیا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی احادیث باندھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. جو ہی اس نے حدیث افترا کی ہے، بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ ہے. حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے جو اللہ کی قسم سن کر گواہی دی کہ اللہ کے نبی نے صوفی صاحب آپ سے اتنے ہم پوچھ رہے ہیں. یا حضرت علی کی توہین.
اتنے صحیح آپ سے مسلم پوچھ کی رہے ہیں روایت بھائی، ہے جناب۔ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غصہ آیا ہے کہ فدق کا انتظام کسی غیر شخص کے پاس ہے، صحیح آدمی کے پاس نہیں. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا، اپنی کتب سے دکھاؤ. چلو آپ سب کچھ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک جھوٹ جو باندھا، جو صحیح حدیث ہے بخاری میں کئی مقام پر ہے، مسلم میں بھی ہے، آپ کے کتب میں بھرا پڑا ہے کہ ابو بکر نے جو ہی حدیث سے جھوٹی حدیث سنائے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی کو اس پہ غصہ آیا، بی بی سلام اللہ علیہ کو اس پہ غصہ آیا. اس کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہے. اچھا یہ تو نص الفاظ ہیں حدیث کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے غصہ آیا ہے کہ کیا ہوا کہ انتظامیہ کسی اور کے ہاتھ میں تھا. اب میں آپ کو لاسٹ چانس دیتا ہوں، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، بسم اللہ، حدیث دکھاؤ، بسم اللہ. یہ جناب کہہ رہے تھے کہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے. آئیے سنن ترمیزی کی روایت دیکھیے، اور یہی روایت سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند شامین میں بھی ہے. کیا ہے؟ ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آگے لمبی حدیث ہے علم کے تعلق سے، اور اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے، اور انبیاء نہ دینار کا وارث کرتے ہیں نہ درہم کا وارث کرتے ہیں، وہ صرف علم کا وارث کرتے ہیں. یہ تو دوسرے صحابی سے روایت آ گئے ابو دردہ سے، اور ایک نہیں، سنن ترمذی، ابن ماجہ سب میں آ گئے. یہ امت کے لیے، یہ امت کے لیے، یہ امت کے لیے، یہ انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کا ہے، ان کے امتوں کے لیے، نہ ان کی اولاد کے لیے. علم چھوڑتے ہیں، علم چھوڑتے ہیں لیکن اولاد کے لیے مال بھی چھوڑتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کے ظاہری معنی پہ چلتے ہیں اور اٹکل پچو والی باتیں کرتے ہیں. یہاں انبیاء اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا میراث سے کیا تعلق؟ بہرحال آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. خدا آپ کا تھینک یو سر. آپ دوسرے لوگ منتظر ہیں، دوسرے لوگ منتظر ہیں. آپ نے بخاری کے حدیث 6725 کا بھی جو حوالہ دیا نا، وہ یہ ہے میرے بازی، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی. آپ نے حوالہ دیا. میں نے اس شخص سے کیا پوچھا؟ میں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو اس پہ غصہ آیا کہ فدق کا انتظامیہ کس کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا کہ بخاری کے 6725 کتاب الفرائض، یعنی فرائض کس کو بولتے ہیں؟ میراث کو بولتے ہیں، میراث کے احکام. باب قول النبی لا نورث ما ترکنا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن عروہ عن عائشہ ان فاطمة والعباس علیہم السلام، فاطمہ اور عباس ابن عبد المطلب، اتیا ابا بکر، ابا بکر کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے میراث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے تھے. وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدق وسہمہما من خیبر، وہ اس وقت اپنی زمین فدق میں اور اپنا حصہ خیبر سے مانگ رہے تھے. ابو بکر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم پیغمبر نے تو یہ کہا کہ ہماری صدقہ میراث نہیں ہوتی. انما یاکل آل محمد من هذا المال، پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد اس مال سے کھاتے ہیں لیکن ان کو میراث میں نہیں ملے گا. اچھا، واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته، میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کسی کام میں وہ دخل اندازی کرتے تھے، اس کو ایڈمنسٹریشن کرتے تھے، میں اسی طرح ایڈمنسٹر کرتا رہوں گا. او بھائی، اگر یہ ان کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مال ہے، ذاتی مال ہے، ان کے مرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں، ابھی دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک فیکٹری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فیکٹری جس انداز سے چلا رہا ہے، اب اگر وہ مر گیا ہے تو کس کو ملے گا؟ اس کے اولاد کو ملے گا. اب کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ فیکٹری والا جس انداز سے چلا رہا میں بیٹے کو نہیں دوں گا، میں خود اسی کو اسی انداز میں سے جو اس طرح چلا رہا تھا میں چلاؤں گا. یہ اس طرح ہے ہی نہیں بھائی، تمہارا حق ہی نہیں بنتا تصرف کا، یہ ان کا میراث بنتا. بہرحال فحجرته فاطمہ سلام اللہ علیہ فلم تکلمہ حتی ماتت، فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے دوری اختیار کی، اس سے غضب میں کبھی ان سے بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس میں کہاں ہے ایڈمنسٹریشن کی؟ کہاں بات ہے اس میں کہ وہ اس لیے غضبناک ہو گئی کہ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کسی غیر آدمی کے ہاتھ میں تھا. ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا، ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا انما اورثوا العلم، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی میراث درہم و دینار نہیں ہوتی، ان کا میراث علم ہوتا ہے. یہ امت کے لیے ہے، یہ امت کے لیے، یہ ان کے اولاد کے لیے نہیں ہوتی کہ یہ اولاد کے لیے بھی علم، صرف علم چھوڑتے ہیں، مال دنیا نہیں چھوڑتے.
قرآن و سنت میں اس طرح بہت احادیث ہیں، ان کا ظاہر عام ہے، باطن ان کا خاص ہوا کرتا ہے. مثلا میں آپ کو دکھا دوں اس طرح کی مثال، اس کے بعد میں دوسرا خط لوں گا بھائی. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، شابدار الفکر. یہ حدیث صحیح ہے، مختلف طرق سے وارد ہوئی ہے کہ صفحہ نمبر 56 میں باب فضل ابی ذر میں حدیث نمبر 156، ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء من رجل اصدق لہجة من ابی ذر، کہ آسمان نیلی رنگ کا آسمان، سبز رنگ کا آسمان نے سایہ نہیں ڈالا ہے، سیاہ رنگ کی زمین نے اپنے پشت پہ کسی کو اٹھایا نہیں ہے، یعنی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر. ابو ذر سے سچا آدمی کوئی گزرا نہیں، ابو ذر سے زیادہ صادق القول کوئی نہیں گزرا. اچھا، ابو ذر سے زیادہ صادق قول نہیں گزرا، اتنے انبیاء گزرے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود. اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس طرح الفاظ بہت ہوتے ہیں، ظاہر ان کا عام ہوتا ہے، باطن ان کا خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح الفاظ قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں البانی صاحب کہتے ہیں ما قلت الغبراء ولا اضلت الخطا من رجل ذی لہجة اصدق من ابی ذر. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. یہ جو حدیث کا لفظ عام ہو لیکن معنی اس کا خاص ہو، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کا مقصد اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مال دنیا نہیں چھوڑا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے اولاد کے لیے اس نے مال نہیں چھوڑا ہے. اچھا، ابھی آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. یہ کبھی والے مولوی جو ہے نا، کبھی بہت عرصے سے یہ منتظر ہیں، پر یہ کہیں گے کہ آپ نے مجھے ٹائم نہیں دیا. ویسے بھی آپ کے پاس تو کوئی علم وغیرہ تو ہے نہیں، آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا. کبھی والے چلے گیا، کبھی کا لائن کٹ گیا ہے بھائی، کبھی والا نہیں ہے، چلا گیا. یہ کبھی والا فریز ہے بھائی. السلام علیکم، بات کرو جناب. وعلیکم. جی بہن، السلام علیکم. سر یہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ تقلید کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ فالو نہیں کریں، تو پھر ہم کسے فالو کریں؟ ہم تو ادھر پاکستان میں اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ، تو ہم انہی کے ممبر سے سنتے ہیں نا، آغا نصرت بخاری صاحب، علی رضا صاحب کے ہمارا اشرا پڑھتے ہیں. وہ جو بات اہل بیت علیہ السلام سے سنائیں، حدیث ترجمہ کر کے سنائیں، اگر وہ صحیح سناتے ہیں تو وہ صحیح ہے. باقی ان کے جو اقوال ہیں، علماء کے اقوال وغیرہ خیالات، ان کو چھوڑ دیں آپ. میں نے ایک آغا نصرت بخاری صاحب سے واقعہ سنا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ حوضے میں ایک طالب علم تھا، اس کے وقت کا مرجعیت مر گیا، تو اس نے کہا میں کسے فالو کروں، تو اس نے 40 دن زیارت عاشورہ پڑھی، مسجد سے گولی مارو. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ فلانے نے اس طرح خواب میں دیکھا، یہ خواب وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑیں، گولی ماریں. یہ حجت نہیں ہے بھائی. نہیں ہو سکتی امام سے ملاقات، تو امام زمانہ اسے کہتے ہیں. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے فرمایا کہ جو میری ملاقات کا ادعا کرے وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا، جو میری ملاقات کا ادعا کرے وہ جھوٹا ہے.